تمہیں کیسے معلوم ہو تمہارا آخرت پہ، موت پہ، قیامت پہ یقین نہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوئی، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے اور بڑی لمبی لمبی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور سجدے میں رو رہے ہیں، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ اور فرماتی ہیں سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے، میں نے سجدے کی جگہ بعد میں ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ نبی کے آنسوؤں میں تر ہو گیا۔ تیرا نبی میرا نبی سجدے میں ساری ساری رات روئے، امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے روئے۔ آج میری تیری چٹی داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، اپنی بدامالی پہ، اپنی روح سیاہی پہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رونا نہ آیا۔ اس لیے کہتا ہے 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ بڑے چلے گئے یہاں تیرے جیسے پیر پیٹ کے، تو بھی جائے گا۔ اور مجذوب کہتا کہ دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی یہ عمر بے بدل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب رات کی رات میں اگلی شب رات تک کے مرنے والوں کے نام حضرت اسرائیل کو فہرست بنا کر دے دی جاتی ہے۔ قسم پروردگار کی ہم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پتہ نہیں کس کس کا نام اس فہرست میں آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سال ہے، کس کس کے لیے آخری مہینہ آ چکا ہے، کس کس کے لیے آخری سردیاں آ چکی ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ ساتھ، قبرستان راستے میں آ گیا، اپنے شاگردوں سے ہٹ کر قبرستان میں جا کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور قبر والوں کو کہنے لگے او قبر والوں ہمارا تو یہ حال ہے، اموالکم قسمت، جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ تقسیم ہو گیا، نساؤکم زوجت، کل تیری بیوی تیرے بغل میں پڑھ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ اور پھر روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو اگر یہ قبر والے بول سکتے بتاؤں کیا کہتے، فرمایا بتاؤ، فرمانے لگے کہ یوں کہتے یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، اور جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور بے تحاشا رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا بہادر کیوں رویا، فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے وہیں بیٹھ کے اتنے روتے، داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے،
پوچھا امیر عثمان اتنے کیوں روئے؟ تمہیں تو 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے اس قبر کو دیکھ کر یوں روتا ہوں، اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں۔ نہ کبھی یہ سوچ آتی ہے میری ماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا، میرے رشتہ دار کہاں گئے؟ اگر وہ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا، اور اس کی تیاری کوئی نہیں، اس کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے امید ہے فجر کے بعد ظہر پڑھوں گا، ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، ایک نے کہا مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اپنا پیر مبارک اٹھایا، قدم مبارک اٹھایا، فرمایا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ جو پانی کا گھونٹ میرے منہ میں موجود ہے مجھے معلوم نہیں اندر جائے گا یہ پہلے موت آ جائے گی۔ جو لقمہ میرے منہ میں ہے پتہ نہیں وہ پیٹ میں جائے گا یا باہر آ جائے گا، مجھے اتنا پتہ نہیں، میرا تیرا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں میرا دل چاہتا ہے قبر کا عذاب تمہیں دکھاؤں، پر مجھے ڈر ہے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم قبرستان سے گزرتے ہو، ہاتھ میں ٹیپ ہے، گانا لگا ہوا ہے، اور تیری نگاہ کبھی نہیں پڑی، اندھا ہو کے وہاں سے گزر جاتا ہے کہ اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے، اس قبر میں کون ہے۔ فنا ہو گئی دنیا۔ ہم نے بڑی بڑی کوٹھیاں سنسان ہوتی دیکھی، بڑے بڑے بنگلے ویران ہوتے دیکھی، ہم نے ملک کے ملک ویران ہوتے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ زنا نہ کرو، میں نے تم جیسے کتنے ملک برباد کر دیے۔ جب آدمی عورت ہو مرد ہو زنا کر کے چلتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین اللہ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اجازت دے میں لقمہ بنا کر نکل جاؤں، پلیت قدموں سے یہ میرے اوپر چل رہے، قتل کر کے شراب پی کے زنا کر کے بدماشی کر کے میرے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ قیامت کے دن الگ الگ صفحے بنیں گی، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا، اور یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن سجدے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو کامیاب ہو گیا، اور کھبے ہاتھ میں ملا تو ہار گیا۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میری طرف دیکھو کہ یوں چھاتی کو چیر کر اور یہ ہاتھ اس میں سے گزار کے یوں پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ہار گیا، پھنس گیا۔ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ظالموں اور زانیوں اور بدماشوں حرام خوروں ملاوٹ کرنے والوں الگ ہو جاؤ، آج نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ تجھے کبھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں میرا وارہ کدھر لگے گا؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد میں جدائی کر دی جائے گی۔
آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، ہاتھ مارتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس کھچ کھچ کے آ رہا ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا امی جان کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے بیٹی بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، درد کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے، کانٹوں کے اوپر سے جیسے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو، سانس لیتی ہوں سانس نہیں آتا۔ آج پتا چلا سانس کی کتنی قیمت ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ساری عمر میں نماز نہ پڑھی، پرواہ نہ کی، قرآن نہ پڑھا، آج سانس کی قیمت معلوم ہوئی۔ وی سی آر کے سامنے بڑے خوشی سے سانس لیے، گانا بجانا کرتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے، حرام کھاتے ہوئے بڑے خوشی کے سانس لیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہو۔ میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، پسینے آئے اور آپ نے مجھ سے پانی مانگا۔ فرماتی ہیں میں پانی لے کے آئی، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، اشارہ فرمایا کہ یہاں رکھ دے، قریب میں نے رکھ دیا۔ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابا پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ یوں چھینٹے مارنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رو دیا، محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ یوں فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، فاطمہ تو زہرا پریشان ہے، ایسا صدیقہ کا جگر پھٹنے کو ہے۔ آواز آئی هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ نبی کی بیٹی پریشان ہے، غصے میں کہہ دیا ہم پریشان بیٹھے ہیں، دیہاتی کہیں کے، گمار پاگل، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل ہے، اس نے تو آج تک کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، اجازت مل گئی، تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ نے بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن حشام لکھتا ہے جب گھٹنوں کے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے، میری کیا جرت ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ خدا کی قسم ڈوب کر مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، امتی کہلاتے ہوئے، اتنا وفادار نبی درمیان میں ہے، جان نکل رہی ہے۔ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے پوری امت کا عذاب آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، تو نبی کی شکل پہ راضی نہیں،
نبی کی صورت پہ راضی نہیں، نبی کے قرآن پہ راضی نہیں. موت کے درمیان میں بھی تیری یاد ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک تھا، روح مبارک قبض ہوتی ہوتی آواز پست ہو گئی، سانس بھی بند ہو گیا. بالکل میں نے چہرے کی طرف دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے میں دیکھ رہی تھی، لب پھر بھی حرکت کرتے تھے. میں نے یوں کہن لگا دیا سنو تو صحیح کیا فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں یہی آواز تھی ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے. امتی کیا کمال کر رہا ہے، کاروبار میں یاد نہیں کرتا، شادی میں یاد نہیں کرتا، حکومت کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے، ذمہ دارہ کرنے میں نبی کو یاد نہیں کرتے. اس نبی نے دیکھو ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا. کیا جواب دیں گے؟ یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں قیامت میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا آخری وقت ہے، کروٹ میں کروٹ بدل رہا ہے، دم نکلنے کو ہے، 360 رگیں ٹوٹ رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے والا پیروں کے جان نکلتی ہے، کڑاک کڑاک کی آواز سنتا ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے. بڑے بہادر آدمی کی جان نکلتے وقت منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ بند نہیں کر سکو گے. آنکھ چری رہ گئی بند نہیں کر سکتے، انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتے، دونوں پیر الگ الگ ہو گئے ان کو ایک جگہ کٹھے نہیں کر سکتے. وہ دوسرا آدمی پکڑ کے کپڑا وپڑا باندھ کے کٹھے کر رہا ہے. کتنا مجبور، کتنا لاچار، کتنا بےکس، کتنا بے بس. پھر مرنے والے کو تختی پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. غسل دینے والا کپڑے اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیو. غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو. اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والے میرا بازو نہ مروڑ، میرا ہاتھ نہ مروڑ. کپڑوں کی فکر میں تو مجھے تکلیف نہ پہنچا. تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی. آج تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اور خیال کر آج تو میرے کپڑے اتار کے ننگا کر رہا ہے، مالک کائنات کی قسم کل کو تو یوں ہی ننگا ہو جائے گا. عورت میت کہتی ہے میری چوڑی توڑنے والی ہو، میرے ناک گلے کا زیور صاف کرنے والی ہو، میرا اعلیٰ درجے کا سوٹ اتارنے والی ہو، آج تم نے مجھے بالکل ننگا کر دیا. مالک کائنات کی قسم کل کوئی تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی. ان با قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری. یوں نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج نماز نہیں، قرآن کی تو تلاوت کی توفیق ہی نہیں رہی، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو. بڑے خوش ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے. نہ پڑھو، اللہ کہتا ہے تیری زبان اس قابل نہیں کہ میرا پاک قرآن پڑھے، تیری آنکھ اس قابل نہیں کہ میرے قرآن کا دیدار کرے. یہ ہے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی
امت کے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اگر میں تذکرہ کروں خدا کی قسم جگر پھٹ جائیں، کلیجے چر جائیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں خاندان نے، بیٹیوں نے۔ کیسٹوں سے پتہ چلے گا کہ سیدہ زینب نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے سامنے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اور صحابہ کرام نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں آخری وقت تک۔ آج ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھروں سے مان جاؤ، میرے بھی تمہارے بھی، ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل گئے، جنازے اٹھ گئے، وضو نہیں، نماز نہیں، دینی تعلیم نہیں، اثر نہیں، بات نہیں دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں قیامت کا قریب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا تباہ ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ آج بازار میں دکان دکان سے، مکان مکان سے، ہر ویگن، ہر بس، ہر ٹرک، ہر لاری سے، اب تو ہر ٹرالی سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مسلمان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، مان جاؤ لاکھوں مر رہے ہیں، ایک کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ کس بات کا ہمارا جینا ہے، کس کام کا ہمارا مرنا ہے؟ جانوروں کی موت مر رہے ہیں، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پرسوں 14 تاریخ کو بقایا مضمون یہاں نیازی اسپتال کے پاس مدرسہ حسینیہ کا جلسہ ہے، خواجہ خانم مسا مد ذلو میرے پیر و مرشد بھی تشریف لائیں گے، میں بھی حاضر ہوں گا، باقی مضمون پرسوں وہاں پورا کریں گے۔